السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین کرام، رمضان المبارک کا مقدس بابرکت عظمت والا مہینہ چل رہا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ سعادت مند لوگ، خوش نصیب لوگ اس مہینہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور یقیناً اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے۔ لیکن بدبخت اور بد نصیب لوگ وہ ہیں جو اس مہینہ میں بھی اپنی مغفرت نہیں کرا سکتے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ تو اس مہینہ میں جتنی بھی عبادات کا اہتمام کیا جائے کم ہے، لیکن چند ایک ایسی عبادات ہیں جو حدیث پاک سے جن کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی یہ عبادت یعنی یہ ذکر کرنے کا بھی کہا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں باقی عبادات جیسا کہ آپ اہتمام کر رہے ہیں، ان عبادات کے ساتھ ان مخصوص چند کلمات کا اپنی زندگی میں معمول بنا رہیں گے، رمضان مبارک میں بھی غیر رمضان میں بھی، تو اس سے آپ کی تمام مشکلات حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، آپ کے رزق کاروبار میں برکت ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ ان چار کلمات کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کے حضور دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ ان کلمات کے فوائد اور ثمرات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لیکن ان کلمات کو پڑھنا بالکل خالص یہ یقین رکھ کے ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو جب اللہ ہی سے مانگیں گے، اس یقین کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ یہ کلمات پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو سامعین کرام، سنیے وہ الفاظ کون سے ہیں۔ اور رمضان میں ایک فرض عمل کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل عمل کا ثواب ایک فرض کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں خاص طور پر کسی خاص عبادت کا افضل ہونا یہ متعین نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں یہ چار چیزوں کی اس مہینہ میں کثرت کے بارے میں ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن میں سے کہ اپنی امت کو کہ ان چار چیزوں کا میں کثرت اختیار کرو، جن میں سے دو چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرو گے، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تم کو خوش کرے گا۔ پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک، کلمہ طیبہ۔ رمضان المبارک میں غیر رمضان میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا چاہیے جتنی کثرت ہو سکے، ورنہ 100 مرتبہ صبح، 100 دفعہ مرتبہ شام کو تو معمول بنا لینا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ کسی کو نہیں آتا تو استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 100 مرتبہ یہ بھی آپ نے پڑھ لینا ہے، صبح شام 100 مرتبہ۔ اور پہلی جو چیزیں ہیں، دوسری جو دو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کو آپ کی جنت کی جو طلب ہوگی وہ پوری کریں گے، اور جہنم سے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور جو تیسرا جو لفظ ہے جس کا ذکر کرنا ہے کثرت کے ساتھ، وہ آیت ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اس دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے کثرت کے ساتھ۔ حدیث شریف میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو صبح شام ان 3 تسبیحات کو آپ نے اپنی زندگی میں معمول میں شامل کرنا ہے اور ان کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ اور استغفار کی فضیلت عام دنوں میں بھی ثابت ہے۔
حدیث مبارکہ میں کلمہ طیبہ کو افضل الذکر کہا گیا ہے، یعنی تمام اذکار کا افضل جو ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، اور اعمال نامہ میں استغفار کی کثرت کو خوشخبری اور بشارت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفار کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تمام تسبیحات کا علم ہو چکا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔